بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شائقین عربی کو عربی کلاس میں خوش آمدید۔ مبادی کے نام سے کتاب ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس کے اندر آج ہم سبق نمبر 5 شروع کریں گے، اور اس کا عنوان ہے مؤنث، یعنی مؤنث کیا ہے اور اس کی قسمیں کون سی ہیں، اس کی نشانیاں کیا ہیں، یہ ہم سیکھیں گے، اور یہ کیوں ضروری ہے یہ بھی آج ہم جانیں گے۔ یاد رکھیں کہ مؤنث ایک ایسا لفظ ہے جو مادہ چیز کے لیے یا کسی عورت کے لیے لفظ بولا جاتا ہے، یا بعض اوقات بے جان چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے بھی ہم مذکر اور مؤنث کا خیال رکھتے ہیں، تو اس میں مؤنث کے لیے جو لفظ بولا جاتا ہے اس کو تانیث کہتے ہیں یا مؤنث کہتے ہیں۔ اس کی نشانیاں یہ ہیں کہ اس میں گول تا آتی ہے لفظ کے آخر میں، یا عورت کے لیے ایک لفظ خاص ہوتا ہے جو مذکر کے لیے یا مرد کے لیے یا نر کے لیے نہیں بولا جاتا، جیسے اب الام، الاخت، البنت۔ اب ہم کیسے پہچانیں گے عربی زبان میں کہ یہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ اپنی زبان میں تو ہر کوئی جانتا ہے کہ کرسی ٹوٹ گئی تو ہم کہتے ہیں یہ کرسی مؤنث ہے۔ میز پرانا ہو گیا تو ہم میز کو مذکر بولتے ہیں۔ تو اس طرح اب میز اور کرسی کے اندر کوئی مذکر یا مؤنث کی علامت نہیں ہے لفظی طور پر، لیکن ہم آگے جب اس کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں، ادھوری ہو یا پوری ہو، تو اس بات سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ اگر ہم غیر زبان کو جاننا چاہیں جو ہماری اپنی نہیں ہے، تو اس کے لیے ہمیں کچھ فارمولے، کچھ نشانیاں چاہیے جس سے ہم فیصلہ کر سکیں کہ یہ مذکر ہے اور یہ مؤنث ہے۔ وہ نشانیاں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی نشانی ہے کہ لفظ کے آخر میں گول تا آتی ہے۔ اب یہاں دیکھیں ایک لسٹ آپ کے سامنے درج ہے۔ القطۃ، گول تا آ گئی ہے جس کا معنی بلی۔ الکراسۃ، کاپی، اس کے آخر میں دیکھیں گول تا ہے۔ امرأۃ، عورت، اس کے آخر میں گول تا ہے۔ البقرۃ، گائے، اس کے آخر میں گول تا ہے۔ الغرفۃ، کمرہ۔ اب اردو میں کمرہ ہم مذکر استعمال کرتے ہیں کہ کمرہ بہت اونچا ہے یا کمرہ بہت خوبصورت ہے، لیکن عربی میں دیکھیں اس کے آخر میں گول تا ہے تو یہ مؤنث استعمال ہوگا۔ الفاکہۃ، پھل، تو پھل تو ہم اردو میں مذکر استعمال کرتے ہیں، عربی میں دیکھیں گول تا ہے تو یہ مؤنث استعمال ہوگا۔ اس کے بارے میں کوئی خوبی خامی بیان کرنی ہو، خبر دینی ہو تو مؤنث لائیں گے۔ تو وہ لفظ جس کے آخر میں گول تا ہو، لمبی تا کی بات نہیں ہوئی، گول تا ہو تو اس کو مؤنث استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسری نشانی یا پہچان یہ ہے کہ ایسا لفظ جو عورتوں کے لیے ہی خاص ہو، یا ایسا رشتہ ہے وہ عورتوں ہی کے لیے خاص ہے تو وہ بھی مؤنث استعمال ہوتا ہے، جیسے الام، ماں، الاخت، بہن، البنت، بیٹی۔ یہ تین چار لفظ ایسے ہیں جو مؤنث یا مادہ کے لیے خاص ہیں۔ اب جسم کے وہ اعضاء جو ڈبل ہیں، دوہرے ہیں، وہ بھی عرب لوگ مؤنث استعمال کرتے ہیں، چاہے ہماری زبان میں وہ مذکر ہوں لیکن عرب لوگ اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں، جیسے الید، ہاتھ، عین، آنکھ، اذن، کان۔ تو یہ دو کان ہیں، دو ہی آنکھیں ہیں اور دو ہاتھ ہیں، اس طرح دو پاؤں اور دو رخسار، دو کندھے، دو کوہنیاں، جو بھی دو اعضاء ہیں اس کی جو عربی ہوگی اس کو مؤنث کے طور پہ استعمال کیا جائے گا۔ نمبر 4، ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس کے بارے میں ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ اہل زبان کو دیکھیں کہ اہل زبان نے، عربوں نے اس کو مذکر استعمال کیا یا مؤنث استعمال کیا، تو یہ مؤنث سماعی کہلائے گا، سنی سنائی، کہ یہ سننے پر موقوف ہے کہ اہل زبان نے اس کو مذکر، اس کے لیے جب خبر دی ہے یا اس کی صفت ذکر کی ہے وہ مذکر تھی یا مؤنث تھی۔ تو عام طور پہ دیکھا ہے کہ السوق، بازار، الشمس، سورج، الحرب، جنگ، البئر، کنواں، تو ان کے لیے آگے جو صفت یا خبر ہوگی وہ مؤنث لاتے ہیں عرب لوگ، اس لیے یہ مؤنث سماعی کہلاتے ہیں۔ تو یہ مؤنث سماعی ہو گیا، اور یہ جو 3 قسمیں ہیں ان کو مؤنث قیاسی کہیں گے، قیاس کر کے یعنی ہم جان لیں گے۔
اب ہم اس کی اہمیت جاننا چاہیں کہ یہ ہم کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں ہمیں یہ صفت یا خبر جو دینی ہے اس میں اس کا لحاظ رکھنا ہے۔ مثلا القطۃ، اگر کہنا ہو کہ بلی بھوکی ہے تو القطۃ جائعۃ یہ لگائیں گے، جائع نہیں لگائیں گے، جائع تن لگائیں گے، کیونکہ مبتدا مؤنث ہے تو خبر مؤنث آ گئی۔ الکراست، اگر کہنا ہو کہ کاپی نئی ہے تو جدیدن آئے گا یا جدیدتن آئے گا، بتائیے ذرا۔ ہاں جی، جدیدتن آئے گا، کیونکہ مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث آئے گی۔ امرأتن، عورت بیمار ہے تو کیا کہیں گے؟ مریضہ، مریضاتن، عورت بیمار ہے۔ کیا یہ جملہ بن گیا؟ نہیں بنا، کیونکہ یہاں پہ یہ بھی نکرہ ہے، یہ بھی نکرہ ہے۔ تو ہم نے جملہ بنانے کے لیے پچھلے لیکچر میں سیکھا تھا کہ مبتدا کو معرفہ ہونا ضروری ہے، جس کی بات کرنی ہے اس کو ہم معرفہ کریں گے۔ تو یہاں ہم ال لگا کر اس کو معرفہ کر لیں گے۔ کیا اب بھی ٹھیک ہے؟ نہیں، اب بھی اس کے اندر غلطی ہے۔ جب ال آ جائے تو پھر دو پیش کی بجائے ایک پیش آتی ہے۔ اب یہ درست ہو گیا۔ الامرأۃ مریضۃ۔ البقرۃ کے بارے میں آپ خبر دیتے ہیں کہ قیمتی ہے، مثلا گائے قیمتی ہے تو کیا آ جائے گا؟ سمین آ جائے گا یا سمینتن آ جائے گا؟ جی ہاں، سمینتن آئے گا، کیونکہ یہ مؤنث ہے تو اس کی خبر مؤنث آئے گی۔ الغرفۃ، کمرہ، میں کہتا ہوں کمرہ کھلا ہے تو کھلے کے لیے کیا آتا ہے؟ واسع۔ یا کمرہ صاف ہے تو صاف کے لیے آتا ہے نظیف۔ تو کیا یہ درست ہے؟ الغرفۃ نظیف؟ نہیں، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ مذکر ہو گیا اور یہ مؤنث، تو دونوں کا مؤنث ہونا ضروری ہے۔ تو یہ آ جائے گا نظیفتن۔ اب یہ جملہ درست ہے۔ الفاکہۃ، پھل، اگر کہنا پھل پکا ہے تو کیا کہیں گے؟ ناضج ہوتا ہے پکنا، ناضج۔ تو کیا یہ درست ہے؟ کیا کمی ہے؟ گول تا کی کمی ہے، تو ناضجۃن کہیں گے، تو یہ جملہ درست ہوگا۔ تو مبتدا مؤنث ہو تو خبر بھی مؤنث، اس لیے ہم مؤنث کے سبق کو جاننا ضروری سمجھتے ہیں۔ اگر ہم کہ چچی عالمہ ہے، چچی عالمہ ہے تو کیا آئے گا؟ العمۃ عالمۃن، یہ ہو جائے گا۔ الساعۃ رخیص، گھڑی سستی ہے، اگر کہنا سستی تو رخیص ہوتا ہے سستا ہونا، تو اس کی خبر پھر کیا آئے گی؟ ہاں، مؤنث آئے گی، رخیصۃن۔ نماز کھڑی ہے تو کھڑی کا قائم ہوتا ہے نا، قائم، تو بتائیے اس میں قائم ہونا چاہیے یا قائمہ ہونا چاہیے؟ جی ہاں، قائمۃن آئے گا، قائمۃن۔ زکوٰۃ واجب ہے تو الزکوٰۃ واجبن آئے گا یا واجبۃن آئے گا؟ واجبۃن آئے گا۔ مبتدا مؤنث ہو تو خبر بھی مؤنث آتی ہے۔ اچھا، ماں مہربان ہے، رحیم ہوتا ہے مہربان، رحیم، تو یہاں کیا آئے گا؟ رحیم آئے گا یا رحیمتن آئے گا؟ تو رحیمتن آئے گا، رحیمتن۔ الام رحیمتن، ماں مہربان ہے۔ بہن وفادار ہے، وفی ہوتا ہے وفادار، وفی، تو کیا یہ درست ہے؟ الاخت وفیٌ، یہاں گولتا تو نہیں ہے، تو بھائی یہ ایسا لفظ عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے ہم اس کی خبر مؤنث لائیں گے، بہن، وفیۃن آ جائے گا، الاخت وفیۃن۔ بیٹی چھوٹی ہے تو کیا آئے گا چھوٹی کے لیے؟ صغیر ہوتا ہے نا، صغیر ہوتا ہے چھوٹی، تو کیا آ جائے گا؟ صغیرن آئے گا یا صغیرتن؟ جی ہاں، صغیرتن آئے گا، چونکہ یہ مبتدا مؤنث ہے۔ الحائض، حائضہ عورت۔ کمزور کہنا ہو تو کمزور کے لیے آتا ہے ضعیف یا نحیف، نحیف بھی آتا ہے کمزور، تو کیا آئے گا؟ نحیفتن، نحیفتن۔ تو جان لیا کہ یہ مؤنث مذکر کا فرق کیوں ضروری ہے۔
اس کا علم کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اس کے بارے میں ہم خبر دیں گے یا صفت دیں گے تو اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ الید، ہاتھ بندھا ہوا ہے، تو بندھے ہوئے کے لیے آتا ہے مغلول۔ مغلول یعنی کنجوسی کے، خرچ کے لحاظ سے بندھا ہوا، تو مغلول کی بجائے آ جائے گا مغلولۃن۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہاتھ جو ہے نا یہ ایسا عضو ہے جو دو دو ہے۔ عین، آنکھ، آنکھ چمکدار ہے تو کیا آئے گا؟ لامعۃن۔ کیا یہ جملہ درست ہے؟ نہیں، درست نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی نکرہ یہ بھی نکرہ، تو جملہ بنانے کے لیے پہلے کو معرفہ اور دوسرے کو نکرہ ہونا چاہیے، لہٰذا اس کو ہم معرفہ بنائیں گے ال لگا کر۔ ال، کیا آپ درست ہے؟ جی، اب اس میں ایک کمی ہے، وہ کیا ہے کہ اس پر ال بھی آ گیا، تنوین بھی، تو ال اور تنوین ایک اسم پر جمع نہیں ہوتے، اس لیے ہم نے یہاں سے تنوین کو غائب کر دیا۔ اذن، اگر لکھنا ہو کہ کان سننے والا ہے تو سامع ہوتا ہے سننا، کیا یہ ٹھیک ہے؟ سامعون، نہیں جناب، یہ مؤنث ہے، اس کی خبر بھی ہم مؤنث لیں گے۔ اب یہ ٹھیک ہے؟ سامعۃن، اذن سامعۃن، نہیں جناب، یہ مرکب ناقص ہے، مرکب توصیفی بن جاتا ہے سننے والا کان، جبکہ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ کان سننے والا ہے، یعنی بات پوری کر رہے ہیں، جملہ بول رہے ہیں، تو جملے کے لیے پہلے جز کا معرفہ ہونا ضروری ہے، تو یہ بن جائے گا الاذن سامعۃن۔ اب بتائیے اس میں کوئی غلطی ہے؟ جی ہاں، غلطی ہے، وہ یہ ہے کہ ال بھی آ گیا، تنوین بھی، ہم تنوین کو ختم کر دیں گے اب الاذن و سامعۃن۔ اب ادھر آئیے، السوق، بازار، تو بازار لمبا ہے، کہنا ہو طویل، بازار طویل ہے، چلو یہ کر لو، تو طویل عربی کا لفظ ہے، ہم کیا کریں گے؟ طویلن کریں گے یا طویلۃن؟ جی ہاں، طویلۃن کریں گے، السوق طویلۃن۔ اب اس کے اندر مؤنث کی نشانی تو نہیں ہے، چونکہ اہل زبان اس کو، یہ چند نام ہیں، اس کی فہرست کسی ٹائم میں دے دوں گا جو عام استعمال ہوتے ہیں، تو وہ مؤنث سمائی کہلاتے ہیں۔ الشمس، سورج میں بھی، سورج کو بھی قرآن نے استعمال کیا ہے مؤنث، بازغۃن، سورج چمکدار ہے تو کہیں گے بازغۃن، سورج چمکدار ہے۔ الحرب، جنگ سخت ہے تو کیا کریں گے؟ شدید، کیا یہ درست ہے؟ الحرب شدید، درست ہونا چاہیے نا کہ اس میں مؤنث کی نشانی نہیں ہے، تو اس میں بھی مؤنث نشانی نہیں ہونی چاہیے۔ جی، آپ نے درست پوچھا کہ یہ مؤنث نشانی تو نہیں ہے، لیکن یہ مؤنث سمائی ہے، کیونکہ سے یہی سنی سنائی بات ہے، اس لیے اس پر ہم شدیدۃن لگائیں گے شدیدن کی بجائے۔ اب یہ درست ہے۔ البئر، کنواں، کہنا کنواں گہرا ہے، اب عمیق ہوتا ہے گہرا، عمیق گہرا، تو بتائیے یہ کیا درست ہے؟ نہیں جناب، یہ درست نہیں ہے، اس کو ہم مؤنث کریں گے خبر کو، وجہ یہ ہے کہ یہ مؤنث ہے اور مؤنث کی نشانی تو نہیں ہے، لیکن عرب لوگ اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ گویا عربی کے اندر مؤنث دو طرح کا ہے، ایک وہ جس کی کوئی نشانیاں ہیں، اس پر قیاس کر کے آگے ہم اس کو پہچان سکتے ہیں، اور ایک ہے کہ سنا سنایا ہے، کوئی نشانی نہیں ہے، تو اس میں ہم پھر عربوں کی زبان اور ادب سے ہی مثالیں دے کے اس پر فیصلہ کریں گے۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق ہے، اس میں ہم نے پڑھا ہے کہ جملہ اسمیہ مبتدا اور خبر، مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے، مبتدا مذکر ہو تو خبر مذکر، مبتدا مؤنث ہو تو خبر مؤنث ہوتی ہے، تو آپ دیکھا مبتدا مؤنث ہے تو خبر مؤنث آئی ہے۔ اس کے بعد ہم کچھ 5 سوال آپ کو مزید ترتیب کے ساتھ دیتے ہیں۔ مؤنث کیا ہے؟ ایسا لفظ یا اسم جو مادہ، عورت یا چیز کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس کی قسمیں کیا ہیں جی؟ اس کی 2 قسمیں، ایک لفظی مؤنث اور ایک معنوی مؤنث۔ لفظی وہ ہے جس میں لفظاً کوئی نشانی موجود ہو، اور معنوی یہ ہے کہ اس کا معنی کریں تو وہ پتہ چلے کہ یہ تو مؤنث ہے۔ حقیقی اور غیر حقیقی بھی ایک قسم ہے مؤنث کی۔ حقیقی وہ ہے جس کے مقابلے میں مذکر نر ہو، جاندار ہو، اور غیر حقیقی جس کے مقابلے میں جاندار مذکر نہ ہو۔
مثلاً فاکہہ ہے پھل، یہ مؤنث ہے، لیکن اس کے پھلوں میں تو کوئی مذکر تذکیر و تانیث نہیں ہوتی۔ العمۃ چچی، اب یہ مؤنث حقیقی ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں مذکر ہے العم چچا۔ الساعۃ تو یہ حقیقی ہے یا غیر حقیقی؟ تو یہ غیر حقیقی ہے کیونکہ اس کے یہ کہ تو جاندار کی نہیں ہے۔ موٹی بات ہے کہ اگر جاندار مؤنث ہو تو وہ مؤنث حقیقی ہے، اگر بے جان چیز ہے تو وہ مؤنث غیر حقیقی ہے، جیسے الصلاۃ، الزکوٰۃ، یہ غیر حقیقی ہے۔ البقرہ حقیقی ہے یا غیر حقیقی؟ جی یہ حقیقی ہے کیونکہ گائے، اور گائے کا نر ہوتا ہے بیل، جس کی عربی ہے الثور۔ ایسے ہی باقی آپ دیکھ لیں۔ اچھا، ایک لحاظ سے مؤنث کی تقسیم ہے قیاس اور سماع، تو میں نے پہلے بتایا قیاسی ہے کہ جس کے بنانے کا کوئی فارمولہ ہو۔ اب اگر کوئی مذکر ہے، کوئی صفت، کوئی ایسا اسم مشتق، تو اس کو ہم مؤنث بنانے کے لیے یہ گول تا کو استعمال کر سکتے ہیں، تو وہ مؤنث بن جائے گا۔ تو اس پر قیاس کرتے ہوئے بناتے ہیں، اس لیے اس کو قیاسی کہتے ہیں۔ اور سماعی وہ ہے کہ اس پر قیاس نہیں چلتا، اس پہ سماع چلتا ہے کہ اہل زبان اس کو ایسا ہی بولتے ہیں۔ اور بھی نشانیاں ہیں مؤنث قیاسی کی، تو وہ میں انشاءاللہ کسی اور موقع پہ بتاؤں گا۔ اب اس کی نشانیاں کیا ہیں، علامات کیا ہیں مؤنث کی؟ تو گول تا ہے، اعضاء کا ڈبل ہونا ہے، اور وہ جو عورت کے لیے مختص ہیں۔ اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت یہ ہے کہ خبر چونکہ اس کے لانا ہوتی ہے مبتدا کے، تو خبر دیتے ہوئے، صفت بیان کرتے ہوئے، اس کے لیے ضمیر لاتے ہوئے یا اشارہ کرتے ہوئے ہمیں مذکر مؤنث کا خیال کرنا ہوتا ہے، اس لیے اس کا جاننا ضروری ہے۔ اہل زبان مذکر اور مؤنث کی خبر دیتے ہوئے فرق کرتے ہیں، اس لیے اس کا جاننا ضروری ہے، یہ اسی لیے اہم ہے۔ تو آپ کو آج کا سبق کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، بتایا کریں، تھوڑا سا ایک جملہ لکھ دیا کریں، صرف یہ نہ کیا کریں کہ انگوٹھا یا دل کا نشان یا اس طرح کی چیز اوکے ووکے کی بات کی بجائے یہ بتایا کریں کہ آپ کے علم میں اضافہ کیا ہوا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ ضرور رسپانس دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔